اور یہاں پر ماڈل رکھے گئے ہیں کہ جو دودھ میں سے مکھن نکالا جاتا تھا، یہ اس مشین کا ماڈل ہے۔ اور یہ جو لکڑی کاٹی جاتی تھی، جس مشین کے ذریعے لکڑی کاٹی جاتی تھی، اس مشین کا ماڈل بنایا گیا ہے، اس کا نمونہ تیار کیا گیا یہاں پہ۔ زیارت کیجیے ماشاءاللہ، یہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے یہ اس کا ٹکڑا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ جو مغل بادشاہ تھے، یہ تمام ان کے لباس ہیں جو کہ اس وقت میں بہت عظیم اور بہت ہی عمدہ اور قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ یہ تمام یہاں پر مغل بادشاہوں کے لباس ہیں۔ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے پرانے لوگ پینٹنگ کے لیے رنگ استعمال کیا کرتے تھے، رنگ تیار کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو سپیوں کے آدھے حصے ہیں، ان کے اندر وہ پینٹنگ، ان کے اندر وہ رنگ بھر کے، رنگ کو تیار کر کے، تو یہ جو آپ کے سامنے پیپرز موجود ہیں، ان کے اوپر وہ پینٹنگ کیا کرتے تھے۔ پھر مجھے مرکز رحمت للعالمین میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، جہاں پہ میں نے بابا جی کے بڑے صاحبزادے سعد صاحب سے ملاقات کی۔ پھر میری حاضری ہوئی بابا جان علیہ رحمہ آپ کی قبر مبارکہ پر۔ کچھ پالیسی کی وجہ سے میں ویڈیو تو نہیں دکھا سکا، وہاں پر بہت ہی سکون حاصل ہوا۔ حضور قبلہ بابا جان کی قبر مبارکہ پر حاضری دینے کے بعد دوسری شخصیت کے جن کے مزار پرانوار پر ہم نے حاضری دی وہ تھے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر رات گزارنے کے بعد ہم نے فجر کی نماز بابا جی کے چھوٹے صاحبزادے انس صاحب کے پیچھے ادا فرمائی۔ اور صبح ہوتے ہی ہم نے عظیم صوفی بزرگ جو کہ افغانستان سے لاہور تشریف لے کر آئے، ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھانے والی عظیم شخصیت داتر صاحب علیہ رحمہ آپ کی قبر مبارکہ پر حاضری دی۔ اس کے بعد آگے جی ہم مینار پاکستان کی طرف۔ یہاں سے دیکھیں مینار پاکستان سے بادشاہی مسجد کا نظارہ کتنے کمال کا ہے۔ یہاں پہ ہم نے ایک دو شوٹ کیا، مینار پاکستان کو سلام کیا اور چل دیے اپنی اگلی منزل کی طرف۔ بادشاہی مسجد میں داخل ہوتے ہی ہم نے بہت ہی بڑے درویش قلندر لاہوری جنہوں نے ہزاروں نوجوانوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار پرانوار پر حاضری دی۔ اور پھر ہم گئے بادشاہی مسجد کے دوسرے حصے کی طرف جہاں کے تبرکات رکھے گئے تھے۔ یہاں پہ ویڈیو بنانا تو الاؤ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے چھپ کے ایک تصویر بنا لی۔ اور شاہی قلعے کا یہ کلک میں نے بادشاہی مسجد کی ایک کھڑکی سے لیا۔ اور پھر ہم پہنچے شاہی قلعہ کی طرف، اور اس کا جو باہری دروازہ تھا یہاں پر فنکاروں نے بہت ہی کمال فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ شاہی قلعے کی 100 روپے کی ٹکٹ لے کر میں نے پیدل ہی اس کا وزٹ کرنا شروع کیا۔ جاتے ہی میری نظر پڑی ایک توپ پر جو کہ کافی پرانی بھی تھی، شاید یہ انہی 21 توپوں میں سے ایک ہے جس کے ساتھ سلامی پیش کی جاتی ہے۔ یہ ویو میں نے شاہی قلعے کی ایک کھڑکی سے لیا تھا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے قلعے پر کھڑا ہو کر کس طرح سے اپنی سلطنت کو دیکھتا ہوگا۔ اور یہ بادشاہ کے دور میں استعمال ہونے والے سارے سکے تھے جو کہ شاہی قلعے کے اندر نصب کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو شیش محل کا آپ نمونہ دیکھ رہے ہیں یہ کسی ماربل یا شیشے سے نہیں بلکہ کاریگروں نے ہاتھی کے دانتوں سے تعمیر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے گھڑ سواری کی اور اس سے کافی لطف اندوز ہوا۔ اور یہاں پہ پیچھے منظر بھی بہت کمال کا تھا جو کہ بہت ہی قابل غور تھا۔ اور جس طرح میں ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا ایسا ہی لگ رہا تھا کہ سارا قلعہ اپنا ہی ہے۔ اور یہ رہا بادشاہی مسجد کا رات کا منظر جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، تو میں نے ویڈیو بنا لی۔ اتنا کچھ گھومنے اور وزٹ کرنے کے بعد ہم نے رنگ روڈ کے گول چکر کھائے اور واپس روانہ ہو کے اپنے شہر سیالکوٹ کی جانب۔